فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین مناظرین، 20 محرم الحرام یہ وہ دن ہے جس دن عاشق رسول مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے چند باتیں ان کی شان کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بولنے اور ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال بن رباح آپ غلام تھے امیہ کے،
آپ کی والدہ جو تھی وہ بھی آزاد عورت نہیں تھی، آپ کے والد بھی غلام تھے، اور بعض کتابوں میں یہاں تک منقول ہے کہ یہ تینوں یہ امیہ کے غلام تھے۔ بلال کا صرف ایک ہی خاصہ تھا، حالانکہ عرب میں غلام جب لیے جاتے تھے، رکھے جاتے تھے، تو ان میں کوالٹیز دیکھی جاتی تھی کہ اس کو اشعار آتے ہیں کہ نہیں آتے، تیر چلانا آتا ہے کہ نہیں آتا، تلوار چلا لیتا ہے کہ نہیں چلاتا، کچھ اونٹوں کے بارے میں اس کو معلومات ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے تھے۔ اور بلال کو ان ساری چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، نہ شعر آتے تھے، نہ لکھنا پڑھنا آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ ماں جو تھی بعض کتابوں کے بقول وہ عیسائی مبلغہ تھی، یعنی کہ وہ بھی سونے مصطفیٰ کے گیت گایا کرتی تھی، کیونکہ جو عیسائی تھے یا یہودی تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو آخری نبی کے آنے کی امیدیں دلایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اللہ کا ایک آخری نبی آنے والا ہے جو نجات دہندہ ہے، تو کہا کرتے تھے، تو وہ بھی سونے مصطفیٰ کے گیت گایا کرتے تھے۔ تو امیہ نے ایک دفعہ بلال کو کہا کہ بلال تم ایسے کرو کہ یہ میرا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تمہاری ایک کوالٹی جو ہے کہ تمہاری آواز بڑی خوبصورت ہے، 2-4 شعر یاد کر لو، وہ سارے رستے ان کو سناتے جانا، ان کا دل بہلتا جائے گا اور ساتھ چلے جاؤ۔ اب بلال نے ایسا ہی کیا، کچھ یاد یود کر لیا اور اس کے بعد قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ اسی قافلہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، وہ بھی تھے۔ اب رستے میں حضرت بلال کی دوستی ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق سے، آنا جانا ہو گیا، سلام دعا ہو گئی۔ ایک جگہ پر ٹھہرے تو اگلی صبح دیکھا حضرت ابو بکر صدیق جلدی جلدی ایک جگہ جا رہے ہیں، حضرت بلال بھی ساتھ ہو گئے، سلام دعا تو تھی۔ تو حضرت بلال نے پوچھا حضرت جی کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا بلال میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، میں تو وہ اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے راہب کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت بلال کہنے لگے یہ تو پھر آپ کا ایک ذاتی معاملہ ہو گیا، میں پھر چلا جاتا ہوں، آپ چلے جائیے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں، آ جاؤ، تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ چلے گئے، راہب کے پاس پہنچے، راہب کو جا کر آپ نے خواب سنایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ مکہ میں ایک درخت ہے، وہ اگا ہے،
اور اس کی شاخیں مکہ کے ہر گھر میں پہنچی، ہر گھر، اور اس کا پھل جو ہے وہ سب سے پہلے میری گود میں آئے، سب سے پہلے۔ یہ میں نے خواب دیکھی۔ یارو راہب نے جب خواب سنی، خواب سن کر وہ کہنے لگا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، ان قریب اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اگر تمہاری خواب سچی ہے تو اس پر ایمان لانے والے بھی پہلے نمبر پر تم ہوگے، اور اس کے جانے کے بعد اس کے خلیفہ بھی تم ہوگے۔ یہ تمہیں بشارت ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تعبیر سنی، واپس چلے گئے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ بلال تو تھے ہی غلام، غلاموں کو تو آزاد بندوں سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بلال چپ، صدیق بھی چپ، اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ بلال نے وہ جو کام ذمہ تھا سپرد کیا تھا کہ تم نے دل بہلانا ہے، اچھے اچھے شعر سنانے ہیں، بلال نے وہ کام اپنا کیا، نفع لیا، واپس آئے۔ اب جب واپس آئے تو وہاں کا دستور یہ تھا کہ کوئی بھی قافلہ جب واپس آتا تھا تو گھر جانے سے پہلے سارے طواف کرتے تھے، طواف پہلے، گھر بعد میں، اور طواف بھی وہ بتوں کی نیت سے کرتے تھے، بت پڑے ہوئے تھے وہاں پر اس کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بت اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن کیونکہ غلام تھے کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ ایک دن حضرت بلال نے پوچھا اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت اسلام لا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ وہ ہے جو تمہیں بھی پالتا ہے، جو مجھے بھی پالتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہیں بھی کھلاتا ہے، جو ہمیں بھی کھلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، وہ خدا ہے۔ حضرت بلال کہنے لگے اچھا اگر خدا سارے نظام چلاتا ہے تو پھر یہ لات، یہ عزا، یہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بس اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں پھر پوجنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہ، اور کیا ہونا ہے۔ خیر، حضرت بلال کے دل میں بتوں کی نفرت دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک دن امیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس کے گھر میں موجود تھے، امیہ باہر تھا۔ حضرت بلال آئے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت بلال باہر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو دیکھا تو دیکھ کر کہا بلال تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک؟ اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے وہ کون ہستی ہیں؟ اللہ کے آخری نبی وہ ہستی ہیں جن کو مکہ والے صادق الوعد بھی کہتے ہیں اور صادق القول بھی کہتے ہیں۔ سچے ہیں وہ، کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور چلو نا تم بھی آؤ،
میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ حضرت بلال نے پوچھا ان کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، کیا معجزہ دکھایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا معجزہ وہی دکھایا ہے جو میں نے خواب دیکھی تھی، وہ معجزہ ہے۔ وہ خواب جو میں نے دیکھی، جس کا میں نے ذکر نہیں کیا، جب میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ کے حبیب نے مجھے وہ خواب بھی سنائی اور اس راہب کی کہی ہوئی بات بھی بتائی، یہ معجزہ ہے۔ اور بلال تمہیں تو پتہ ہے، نہ اس تعبیر کا تم نے ذکر کیا کسی سے، نہ میں نے ذکر کیا، تو پھر محمد کو بتایا کس نے؟ بتایا تو اسی ذات نے ہے نا، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو اکبر ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی وقت گئے اور جا کر سونے مصطفیٰ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب دور ایسا تھا، اسلام کو چھپانے کا حکم تھا۔ حکم یہی ہوا کہ بھئی اسلام کو چھپائے رکھو، ابھی ظاہر نہ کرو۔ اب حضرت بلال کے دل میں بتوں کے بارے میں نفرت تھی اور بہت زیادہ تھی، تو آپ چپکے ایک ورد کیا کرتے تھے احد احد کا، ایک اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا ورد کیا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن کسی نے یہ ورد کرتے ہوئے بلال کو دیکھ لیا، جا کر امیہ کو بتایا، امیہ اور تیرا جو غلام ہے نا بے دین ہو گیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد کا، اب وہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا، اس کا کچھ کر، اور اگر تیرے جیسے سردار کا بندہ بھی اگر بے دین ہونے لگ پڑا تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ کچھ کر، سدھار اس کو۔ امیہ کو بڑا غصہ آیا۔ امیہ نے بلال سے پوچھا، ہاں بھائی بلال، بے دین ہو گیا ہے تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے دین تو نہیں ہوا، ہاں حق پر آ چکا ہوں، اور کلمہ میں نے واقعی سونے مصطفیٰ کا پڑھ لیا ہے، یہ بات پکی ہے۔ امیہ نے ظلم و ستم شروع کیے، بہت زیادہ ظلم کرنے شروع کیے، تپتی ریت پر لٹا کر اوپر وہ بھاری چٹان رکھ دیا کرتا تھا، ہل نہ سکے۔ شرارتی بچوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ بلال کو ماریں، وہ پتھر مارتے تھے، گلے میں پھندا ڈال دیتے تھے، زبان باہر آ جاتی تھی، قریب تھا کہ آپ شہید ہو جاتے، اتنی اذیتیں آپ کو دی جاتی تھی، اور مطالبہ یہی کیا جاتا تھا بس ایک دفعہ کہہ دو اولو حبل، حبل کی جے ہو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ سینہ تان کر یہی کہتے تھے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ حبل، یہ لات اور منات، یہ اللہ کے آگے کوئی شے نہیں۔ آخر وہ مارتے مارتے ایک دن تنگ آ گیا، کتنا ماروں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آقا وہ بلال بڑی مشکل میں ہے،
ان کا جو مالک ہے امیہ بڑا ظلم کرتا ہے، بڑا مارتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں خود پیسے دے کر بلال کو آزاد کروا لیتا، میرے پاس اگر مال ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق اب کیونکہ عاشق رسول تھے اور تھے بھی پکے ٹھکے، تو جب دیکھا نا کہ رسول اللہ کی منشا یہ ہے کہ بلال آزاد ہو، اب کیا کیا، گئے امیہ کے پاس، امیہ کو جا کر کہنے لگے، امیہ تو کیوں اس پر اتنا ظلم کرتا ہے، کیوں مارتے ہو اس کو اتنا؟ امیہ کہنے لگا، کیوں تمہیں اس پر کیوں اتنا رحم آ رہا ہے؟ اگر اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے فرمایا اسی لیے تو آیا ہوں، بتاؤ کیا لوگے اس کا؟ کہنے لگا، ابو بکر تمہارے پاس ایک غلام ہے جو بڑا ہی سفید رنگ والا ہے، جس کو اشعار بڑے اچھے آتے ہیں، نسبوں کا علم بھی اسے آتا ہے کہ فلاں کس کا بیٹا، فلاں کس کا بیٹا، یہ بھی اسے پتہ ہے، تیر بھی چلانا آتے ہیں، تلوار بھی چلا لیتا ہے، وہ غلام مجھے دو، بدلے میں چند پیسے بھی دو ساتھ، اور پھر اس کے بدلے میں یہ بلال تم لے لو اور وہ مجھے دو، پھر یہ سودا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اب امیہ ہنسا، امیہ ہنس کر کہنے لگا، او ابو بکر تو نے اس کا رنگ نہیں دیکھا؟ اور دیکھ تو صحیح اس کا رنگ کتنا کالا ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، اس کا رنگ اتنا کالا، اتنے موٹے موٹے اس کے ہونٹ ہیں، اور تم اس کو خرید رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے جواب دیا، امیہ تو نے اس کی روح نہیں دیکھی ہے؟ اس کی روح کتنی پیاری ہے، اس کی روح ہمیشہ اللہ اللہ کرتی ہے، تمہیں اس کے بدن سے رنگت سے مطلب ہوگا، مسلمانوں کو اس کی روح سے مطلب، اس کی روح بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا، خرید کر سونے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے اور لا کر عرض کرنے لگے، آقا یہ بلال ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں، کوئی کام نہیں آتا، نہ انہیں تیر چلانے آتے ہیں، نہ انہیں تلوار چلانی آتی ہے، فنون حرب نہیں آتے انہیں، فنون لطیفہ بھی نہیں آتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آقا میں نے اس کو خریدا ہے ایک وجہ سے، اور ایک ہی وجہ سے آقا میں اس کو خرید کر اب میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اچھا وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم نے اس کو خریدا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا نا، وہ وہی جواب ہے جو دن رات میں اور تم بھی کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس کی جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کمالی
خصاله صلوا عليه وآله۔ آقا یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آقا میں نے ان کو خریدا بھی ہے، اور اسی وجہ سے آقا میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں بلال آج کے بعد آزاد ہے۔ حضرت بلال آزاد ہو گئے، لیکن آزاد ہو کر بھی سونے مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوئے، ساتھ ساتھ ہی رہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بلال تم ایک کام کرو، لکھنا پڑھنا سیکھ لو۔ حضرت بلال نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے لکھنا پڑھنا سکھلانا شروع کیا، بلال نے سیکھنا شروع کیا۔ حضرت بلال بیان کرتے ہیں مجھے جہاں بھی کوئی چیز ملتی نا میں وہ وہیں پر لکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوئی پتا مل جائے اس پر لکھ لیتا تھا، کوئی درخت کا تنا مل جائے میں اس پر لکھنا شروع کر دیتا تھا، میں لکھتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں لکھ رہا تھا، میری جو انگلیاں تھیں ان پہ سیاہی لگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے میرا لکھا دیکھا، لکھا دیکھنے کے بعد میری انگلیوں کو دیکھا تو میرے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی مجھے ارشاد فرمایا میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر آیا ہوں کہ عالم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ شہید تو ایک دفعہ خون بہا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، لیکن اس کی جو روشنائی ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے نا، وہ تو ختم نہیں ہوتی نا، وہ تو نقش چھوڑ جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قیمتی ہے۔ تو بلال تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے ہاں عالم بن چکے ہو، تمہیں لکھنا بھی آ گیا ہے، پڑھنا بھی آ گیا ہے۔ تو حضرت بلال وہ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام میں آ کر لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، وہ پہلی شخصیت ہے، اور یہ اعزاز بھی حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت بلال کو لکھنا پڑھنا سکھلایا۔ وقت گزرتا گیا، کفار نے محصور کر دیا شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو 3 سال کے لیے۔ ان 3 سالوں میں حضرت بلال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، لیکن غذا نہ ملنے کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا، آنکھیں اندر کو دھنس گئیں، گال پچک گئے، غذا جو نہیں مل رہی، بالکل بری حالت، اور پھر بھی خوش ہیں۔ کسی نے پوچھا بلال بڑے خوش نظر آتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو سونے کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے بھی سونے کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، اور مجھے کیا چاہیے؟ کس چیز کی ضرورت ہے اب جب سونا سامنے موجود ہے؟ خدا کی قسم اگر سونا مصطفیٰ سامنے موجود ہو، بلال کی روح بھی پرواز کر جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سودا ہو نہیں سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔
اب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی مسلمان ارادہ کر ہی رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اعلان کیا کہ میں آج رات ہی ہجرت کرنے والا ہوں۔ یاروں دوستوں نے کہا بلال تو اتنی بھی کس چیز کی جلدی ہے، ٹھہر کے کر لیتے ہیں ہجرت۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب سونے مصطفیٰ نے آرڈر دے دیا اب دیری کس بات کی، جب کہہ دیا ہجرت کرو تو بس اب میں کر رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، میں تو آج رات ہی ہجرت کروں گا۔ حضرت بلال کی بات سن کر اسی وقت ہی 2 اور صحابہ ساتھ ملے اور 3 صحابہ نے مل کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور حضرت بلال کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ مکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بھائی بنایا تھا حضرت عمر فاروق کا۔ حضرت عمر فاروق کے یہ بھائی تھے مکہ میں، مدینہ میں اور تھے، ابو رویحہ تھے، اور مکہ میں حضرت عمر فاروق کے یہ بھائی تھے۔ اور حضرت عمر فاروق اس بات کا بڑا حیا کیا کرتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ بلال میرا بھائی ہے۔ کبھی کبھی موڈ میں ہو تو ہمارا سردار کہہ کر بھی مخاطب کیا کرتے تھے، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ مجھ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ہمارے اولین میں سے ہیں، تو دیکھ لیجئے اسلام کی عظمت۔ او عمر جو مراد رسول ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی بلال کے گن گاتے ہیں، کیوں کہ یار اس نے مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور رسول اللہ نے اس کو میرا بھائی بنایا تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت حاصل ہوگی۔ خیر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کا نام تھا یثرب، بیماریوں کا گھر۔ اب بلال وہاں پہنچے، بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، اور بخار جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بڑی کوشش کی، دوائی شوائی لی، لیکن بخار نہیں جا رہا۔ بلال نے ایک دفعہ اپنے ساتھی کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جدائی کا بخار ہے، جدائی ہے، یہ مکہ سے جدائی ہے اور سونے مصطفیٰ سے جدائی ہے۔ اگر میں اپنے حبیب کو دیکھ لوں تو مجھے امید ہے کہ میرا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے بتائیے تو صحیح رسول اللہ کی حالت کیسی ہے، وہ کیسے ہیں، کب تشریف لائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت، حالانکہ پتہ نہیں تھا، آپ کو بتایا نہیں تھا رسول اللہ نے، آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جس وقت ابو بکر ہجرت کریں گے رسول اللہ بھی ساتھ ہجرت کریں گے۔ یہ اس وقت حضرت عمر نے بتایا، کیونکہ پتہ تھا نا جہاں جہاں ابو بکر ہوں گے وہی وہی رسول اللہ ہوں گے۔ ایک دن بخار کے عالم میں آپ لیٹے ہوئے، اچانک آپ نے کچھ آوازیں سنی، جیسے بچے بولتے ہیں نا دور سے، ویسے آپ کو چند آوازیں آئیں۔ جاء نبی اللہ کا نبی آ گیا۔ حضرت بلال نے فوراً آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھا، آوازیں دور سے آ رہی تھی، اٹھ کر باہر نکلے، آوازیں آنا بند ہو گئیں، پھر واپس پلٹے کہ شاید بخار کی وجہ سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔
جب پلٹنے لگی تو گلیوں سے آوازیں آنے لگ پڑی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ سونا مصطفیٰ آ گیا، مدینے کی گلیوں کے میں بچیاں گنگنانے لگ پڑی۔ حضرت بلال بھاگے، جا کر دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ موجود ہے، انہوں نے سونے مصطفیٰ پر یوں سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت بلال دور سے کہنے لگے، واللہ ھذا نبی اللہ ھذا حبیبنا، اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی قسم یہ ہمارے محبوب ہیں۔ سونے مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھتے ہی بخار غائب ہو گیا۔ وہ جو اتنے دنوں کا بخار تھا، طبیعت ناساز تھی، سونے مصطفیٰ کو صرف دیکھنے کی دیر تھی، وہ بخار دور ہو گیا۔ اور یہی حال ہوتا ہے عاشقوں کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، آپ جب دوسری دفعہ حج کے لیے جانے لگے نا، تو اس وقت آپ کو بخار نے گھیر لیا۔ اب اس وقت جہاز تو ہوتے نہیں تھے، ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے کہ اڑ کر پہنچ گئے، بحری جہازوں پر جانا پڑتا تھا۔ تو کسی نے کہا، یا احمد رضا تجھے بخار ہے، بخار ہے، نہ جا، ہے بھی گرمی، حبس ہے، اور سمندر کا میں حبس ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے تو تیری بخار بڑھ جائے گا، حج تو تو نے کر ہی لیا ایک دفعہ، چھوڑ دے، اب نہ جا۔ سیدی نے ارشاد فرمایا، بخار ہے لیکن ادھر ہے، خدا کی قسم جب میں ادھر جاؤں گا بخار خود بخود دور ہو جائے گا۔ اور جب سیدی وہاں پر پہنچے، وہاں پہنچنے کی دیر تھی، بخار دور ہو گیا، کیونکہ عاشق جب اپنے محبوب کے در پر پہنچتا ہے تو ساری تکلیفیں پھر اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ خیبر کی واپسی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلال دیکھو ہم سونے لگے ہیں، تم جاگتے رہنا، تم جاگتے رہنا، سونا نہیں تم نے، فجر کے وقت تم نے ہمیں جگانا ہے، جاگتے رہنا۔ بلال نے کہا کہ بالکل ٹھیک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی اور آپ سو گئے، باقی صحابہ بھی سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت تاکید کی، بلال سونا نہیں، جاگتے رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے۔ بلال نے کہا میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں، آپ سو جائیں۔ سارے صحابہ سو گئے، بلال نے تہجد پڑھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد بلال نے سوچا کہ نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، کیا کروں؟ یہ ارادہ کیا کہ میں اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر نا آنکھیں بند کر لیتا ہوں، کیونکہ اونٹ ہے، اونٹ نے تو ہلنا ہی ہلنا ہے نا، جانور ہے، وہ ہلے گا تو میں کہیں نہ کہیں تو گروں گا نا، تو آنکھ کھل جائے گی۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ اونٹ 2 گھنٹے بالکل ایسے کھڑا ہی رہے گا، یہ بلال نے سوچا۔ اور بلال نے نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آیا کہ میں ایسے کرتا ہوں، نماز ختم کی، اونٹ کا رخ کیا مشرق کی طرف تاکہ صبح صادق کا پتہ چلے، اور یوں آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ اچھا اونٹ بھی اس دن پتہ نہیں کس موج میں تھا، اونٹ نہیں ہلیا،
اونٹ نہیں ہلا، اونٹ وہیں کے وہیں کھڑا رہا۔ سورج نکل آیا، کسی نے نماز نہیں پڑھی، سورج نکل آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اٹھے، سب سے پہلے آپ اٹھے، آپ نے بلال کو اٹھایا، او بلال اٹھو، او ہمیں اٹھانے والے خود بھی اٹھ جاؤ، اٹھو۔ جب صحابہ بھی اٹھے تو دیکھو وہ سورج نکل آیا، نماز نہیں پڑھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آزاد کیا تھا تو زیادہ حق تھا، تھوڑا سا غصے میں بولنے لگے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں صدیق اسے کچھ نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ یہ تو اچھا بھلا نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ شیطان نے اس کو ایسے تھپکی دے دے کر سلایا جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکی دے دے کر سلاتی ہے، اسے کچھ نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو۔ اور حضرت بلال نے بھی آگے سے جا کر کہا، یا رسول اللہ مجھے بھی تو اسی ذات نے سلایا نا جس نے آپ کو سلا دیا تھا، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر شیطان کو بھی دیکھا، شیطان کی بات بھی سنی، شیطان کے بارے میں بتلایا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ۔ خیر وہ بھی وقت آیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مقدس ہو گیا۔ جب وصال مقدس ہو گیا، یہ سیرت حلبیہ وغیرہ میں موجود ہے، محبت والی بات ہے، سماعت کر لیجئے، سند اس کی ایسے ہی ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مدینہ میں مجھے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں ہو رہا، تو آپ نے مدینہ شریف چھوڑا اور حلب چلے گئے۔ حلب 6 مہینہ آپ وہیں پر رہے۔ ایک رات سوئے، آنکھیں بند ہوئیں، سونے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ دعا ہے کہ ہم بھی سوئیں تو اللہ کے حبیب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو سونے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ما ہذہ الجفوہ، اور بلال یہ کیا بے وفائی ہے؟ ہم گئے اور تم نے مدینہ ہی چھوڑ دیا، یہ کیا بے وفائی ہے؟ یہ کیا بے وفائی ہے؟ ہم نے ظاہراً مدینہ چھوڑا ہے تو ہم ادھر ہی نا، یہ کیا بے وفائی ہے؟ ما ہذہ الجفوہ یا بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ حضرت بلال نے جب یہ آنکھ کھلی نا، فوراً اٹھے اور فوراً سواری پکڑی اور یہ صدا لگائی، لبیک یا سیدی،
غلام ابھی حاضر ہوتا ہے، ابھی آتا ہے۔ اب سواری پکڑی اور مدینہ کی طرف چل دی، مدینہ کی طرف چل دی۔ اب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں تو کوہرام مچ گیا، ہر بندے نے دیکھا اچانک مؤذن رسول آ گئے، ہر بندہ اور بھگت کر رہا ہے، ہر بندہ خوش ہے، کیونکہ حضرت بلال وہ ہستی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ آپ جمعہ کے لیے کھڑے ہوتے تو عصا حضرت بلال آگے کیا کرتے تھے، حضرت بلال وہ عصا دیا کرتے تھے، رسول اللہ پکڑ کر وہ کھڑا ہوا کرتے تھے۔ کہیں جاتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے حضرت بلال چلا کرتے تھے۔ تو ہر ایک کے ذہنوں میں اب وہ منظر آ گیا کہ حضرت بلال، وہ ساری باتیں یاد آتی تھیں کہ بلال ایسے کرتے تھے ساتھ رسول اللہ ہوتے تھے، بلال ایسے کرتے تھے ساتھ رسول اللہ ہوتے تھے۔ اب خادم تو آ چکا ہے لیکن مخدوم نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے مدینہ میں۔ اذان کا وقت ہو گیا۔ جب اذان کا وقت ہوا، اب صحابہ نے کہا جی بلال ہیں، مؤذن رسول ہیں، کئی مشہور جگہوں پر انہوں نے اذان دی ہے۔ مکہ فتح ہوا، کعبے کی چھت پر بلال نے اذان دی۔ سب سے پہلی اذان اسلام میں اگر دی گئی ہے تو وہ بلال نے دی ہے، تو اہم موقع پر بلال اذان دیتے رہے ہیں۔ قباء میں اگر اذان دی گئی ہے تو بلال نے دی ہے۔ آج بھی موقع ہے تو آج بھی ذرا بلال اگر اذان دے دے تو کیا ہی اچھا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اذان کا وقت ہے، وضو کیجئے، اذان دیجئے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین، اگر تو آپ نے مجھے اس وجہ سے آزاد کیا تھا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، پھر تو میں دے دیتا ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو مجھے مجبور نہ کیجیے، میں نہیں اذان دے سکتا۔ کیوں؟ امیر المومنین، پہلے جب میں کہتا تھا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں یوں کر کے سونے مصطفیٰ کو دیکھ بھی لیا کرتا تھا۔ آج میں کس کو دیکھوں گا؟ آج میں کیا کروں گا؟ میں نہیں اذان دے سکتا، میں نے نہیں دینی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کہا، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں اذان دے سکتا، میں نے نہیں دینی۔ صحابہ نے سوچا جب اتنے جلیل القدر شیخین کو انکار کر دیا ہے تو اب بلال کس کی مانیں گے؟ کسی نے کہا بھئی اگر بات منوانی ہے نا تو دونوں شہزادوں کو سامنے لے آؤ، حسنین کو لے آؤ۔ اب امام حسن اور امام حسین، یہ چھوٹے چھوٹے 7 5 سال کے یہ 2 شہزادے، دونوں نے آ کر کہا بلال ہمیں اپنے نانا کی اذان تو سنا دو، وہ اذان جو تم نانا جی کے سامنے دیا کرتے تھے، ہمیں آج وہ اذان تو سنا دو۔ بلال کہنے لگے مجھے حضرت ابوبکر نے کہا میں نے انکار کیا، عمر نے کہا میں نے انکار کیا، لیکن شہزادوں میں آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال نے وضو کیا، وضو کر کے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کے ذہنوں میں وہ منظر سامنے آنے لگا، جب بلال کھڑے ہوتے تھے مصطفیٰ سامنے بیٹھ کر بلال کو محبت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ بلال نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ
اکبر. صحابہ نے اپنی نظریں جھکا لی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بلال نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ضبط کرنا مشکل ہو گیا, آنسوؤں کی آوازیں, رونے کی آوازیں بلند ہونے لگ پڑی. بلال نے پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. صحابہ اور اونچی رونے لگ پڑے. بلال نے جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ, بلال نے ادھر دیکھا, محمد الرسول اللہ نظر نہیں آئے. بلال نے ادھر دیکھا, سونا مصطفیٰ ادھر بھی نظر نہیں آئے. بلال رونے لگ پڑے, اتنا روئے کہ روتے روتے بلال بے ہوش ہو گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس دن مدینہ کے بچے یہ گلیوں میں اپنے باپوں سے پوچھتے تھے, ابا جی مؤذن رسول تو آ گئے, رسول اللہ کب آئیں گے. اس رات فراق رسول میں رونے کی وجہ سے 17 لوگ اس دنیا سے گئے. 17 لوگ صرف رونے کی وجہ سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں, ایک بی بی آ گئی. بی بی کہنے لگی, اماں جی ہر ایک کی خواہش ہے کہ رسول اللہ کا آج دیدار ہو جائے, کیا آپ اجازت دیتی ہیں میں قبر رسول کی زیارت کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے کر لو. وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ کر اتنا روئی, سیدہ بیان کرتی ہیں روتے روتے اس کی بھی روح پرواز کر گئی. کس قدر وہ عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روتے روتے جن کی جان پرواز کر گئی, ان کا کیا کہنا. اور یہی بلال جب ان پر آخری وقت آیا نا تو ان کی جو زوجہ تھی نا وہ کہنے لگی ہائے ہائے آپ جا رہے ہیں, ہائے آپ کی گھبراہٹ, ہائے میں کیا کروں. بلال نے کہا روتی کیوں ہو, تمہیں نہیں پتا آج میں اپنے حبیب سے ملاقات کروں گا, اور اس سے بڑھ کر حسین موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا. موت ان کے لیے بری ہو جن کا آگے کوئی منتظر نہ ہو, ہمارے لیے تو موت بڑی حسین شے ہے کیونکہ وہاں جا کر سونے مصطفیٰ سے جو ملاقات ہونی ہے. تو یہ ساری گفتگو کرنے کا ایک پس منظر بھی تھا کہ یاد رکھیے صحابہ کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر بندہ صحابہ کے ساتھ محبت اپنے دل میں نہ رکھے تو خدا شاہد ہے کہ وہ بندہ کبھی جنت کی ہوا کو سونگھ بھی نہیں سکتا, جانا تو بہت دور کی بات ہے. تو ہمارے وطن عزیز میں ایک اچھا کام ضرور ہوا ہے کہ توہین صحابہ اور امہات المومنین ایک بل پاس کیا گیا ہے سینٹ کی طرف سے. وہ کہ سنا ہے کہ صدر صاحب نے شاید اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے, واللہ ورسولہ عالم, لیکن بہرحال یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ ایک اچھا قدم ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کس قدر بے باک ہو چکے ہیں. وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی, یہ سارے کے سارے جنتی ہیں, ان کے بارے میں طرح طرح کی بک بک کرنا, ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ عام ہو چکا ہے. بلکہ جو جتنا زیادہ بکواس کرتا ہے اس کو اتنی زیادہ ویورشپ ملتی ہے, جو جتنے زیادہ گالیاں بکتا ہے اس کو زیادہ ویورشپ ملتی ہے. تو ویورشپ لینے کے چکروں میں بھی بعض لوگ صحابہ کو
گالیاں بکتے ہیں، بھونکتے ہیں، تو ان کو پٹا ڈالنے کے لیے یہ بل پاس ہوا۔ اللہ کرے یہ نافذ العمل بھی ہو، اور جو صحابہ کی گستاخی کرے اللہ کرے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ یہاں کی عدالتیں اگر اسے چھوڑ بھی دیں تو ایک آخر میں تو عدالت لگنی ہی ہے نا، وہاں تو اسی کا بیڑا پار ہوگا جو مصطفیٰ کے یاروں کا غلام ہوگا۔ وہاں جو مصطفیٰ کے یاروں کا غلام نہیں ہوگا وہاں اس کا پھر بیڑا نہیں پار ہونا، وہاں تو پھر مولا علی بھی اس کو چھتر پھیریں گے اور باقی صحابہ بھی اس کو چھتر ہی پھیریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیشہ ہمیں صحابہ کی محبت اپنے دل میں رکھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔